السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے، آمین۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ شب قدر کی فضیلت اور اس کی برکات کیا ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، یعنی بے شک ہم نے اس قرآن مجید کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا کی طرف یکبارگی سے شب قدر میں نازل کیا۔ شب قدر شرف و برکت والی رات ہے۔ اس کو شب قدر اس لیے کہتے ہیں کہ اس شب میں سال بھر کے احکام نافذ کیے جاتے ہیں، جاری کیے جاتے ہیں، اور فرشتوں کو سال بھر کے کاموں اور خدمات پر مامور کیا جاتا ہے، لگایا جاتا ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس رات کی دیگر راتوں پر شرافت اور قدر کے باعث اس کو شب قدر کہتے ہیں۔ اور یہ بھی منقول ہے کہ چونکہ اس شب میں نیک اعمال قبول ہوتے ہیں اور بارگاہ الہی میں ان کی قدر کی جاتی ہے، اسی لیے اس کو شب قدر کہا جاتا ہے۔ احادیث میں اس شب کی بہت فضیلتیں وارد ہوئی ہیں، چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اس رات میں ایمان اور اخلاص کے ساتھ شب بیداری کر کے عبادت کی تو اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ صغیرہ گناہ بخش دیتا ہے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رمضان کا مہینہ آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک تمہارے پاس یہ مہینہ آیا ہے اور اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا تو وہ تمام نیکیوں سے محروم رہا، اور محرومی وہی محروم رہے گا جس کی قسمت میں محرومی لکھی ہے۔ لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ یہ رات عبادت میں گزارے اور اس رات میں کثرت سے استغفار کرے، جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ لیلۃ القدر کون سی رات ہے تو اس رات میں کیا کہوں؟ ارشاد فرمایا، تم کہو، اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ ایک جگہ پہ انا لکھا ہے لیکن یہاں پہ انی لکھا۔ اے اللہ، بے شک تو معاف فرمانے والا کرم کرنے والا ہے، تو معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے، تو میرے گناہوں کو بھی معاف فرما دے۔ نیز آپ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ کون سی رات لیلۃ القدر ہے تو میں اس رات میں یہ دعا بکثرت مانگوں گی، اے اللہ، میں تجھ سے مغفرت اور عافیت کا سوال کرتی ہوں۔ شب قدر سال بھر میں ایک مرتبہ آتی ہے۔ یاد رہے کہ سال بھر میں شب قدر ایک مرتبہ آتی ہے، اور کثیر روایات میں بہت زیادہ جو روایات ہیں اس سے ثابت ہیں کہ وہ رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں ہوتی ہے، اور اکثر اس کی 20 طاق راتوں میں سے کسی ایک رات میں ہوتی ہے۔ بعض علماء کے نزدیک رمضان المبارک کی 27ویں رات شب قدر ہوتی ہے، اور یہی حضرات امام اعظم رضی اللہ تعالی رحمہ اللہ سے مروی ہے۔ شب قدر کو پوشیدہ رکھے جانے کی وجوہات کیا ہیں اور کیوں اللہ تعالیٰ نے اس کو پوشیدہ رکھا؟ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے شب قدر کو چند وجوہات کی بنا پر پوشیدہ رکھا ہے۔
نمبر 1، جس طرح دیگر اشیاء کو پوشیدہ رکھا، مثلا اللہ تعالیٰ اپنی رضا کو اطاعتوں میں پوشیدہ فرمایا تاکہ بندے ہر فرمانبرداری میں رغبت حاصل کریں، اپنے غضب کو گناہوں میں پوشیدہ فرمایا تاکہ ہر گناہ سے بچتے رہیں، اپنے ولی کو لوگوں میں پوشیدہ رکھا تاکہ لوگوں میں کیا ہو، سب کی تعظیم ہو، سب کی قدر ہو، دعا کی قبولیت کا فرمایا گیا کہ قبولیت کو دعاؤں میں پوشیدہ رکھا تاکہ وہ سب دعاؤں میں مبالغہ کریں، زیادہ سے زیادہ دعا مانگیں، اسم اعظم کو اسماء میں پوشیدہ رکھا تاکہ وہ سب اسماء کی تعظیم یعنی عزت کریں، اور نماز وسطیٰ یعنی درمیانی نماز کو نمازوں میں پوشیدہ رکھا تاکہ تمام نمازوں کی پابندی کریں، پابندی سے نمازیں پڑھیں۔ توبہ کی قبولیت جو ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے پوشیدہ رکھا تاکہ بندہ توبہ کی تمام اقسام پر ہمیشگی اختیار کرے، اور موت کا وقت پوشیدہ رکھا تاکہ بندہ خوف کھاتا رہے۔ اسی طرح شب قدر کو بھی پوشیدہ رکھا تاکہ لوگ رمضان کی تمام راتوں کی عزت کریں، تعظیم کریں۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر میں شب قدر کو معین کر دیتا اور یہ کہ میں گناہ پر تیرے جرت کو بھی جانتا ہوں، یعنی بندہ کتنا گنہگار ہوتا ہے اللہ تعالیٰ یہ جانتا ہے، تو اگر کبھی شہوت تجھے اس رات میں گناہ کے کنارے لا چھوڑتی اور تو گناہ میں مبتلا ہو جاتا تو تیرا اس رات کو جاننے کے باوجود گناہ کرنا لا علمی کے ساتھ گناہ کرنے سے زیادہ سخت ہوتا، بس اسی وجہ سے میں نے اسے پوشیدہ رکھا، یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ نمبر 3، گویا کہ ارشاد فرمایا میں نے اس رات کو پوشیدہ رکھا تاکہ شرعی احکام کا بندہ پابند اس رات کی طلب میں محنت کرے اور اس محنت کا ثواب کمائے۔ نمبر 4، جب بندے کو شب قدر کا یقین حاصل ہوگا تو وہ رمضان کی ہر رات میں اس امید پر اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری میں مشغول رہے گا اور فرمانبرداری کرنے کی کوشش کرے گا کہ ہو سکتا ہے کہ یہی رات شب قدر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔